عمر ہوتے اور فرمایا کہ سیدنا عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے وہ گلی شیطان چھوڑ دیتا ہے. اتنی بڑی فضیلت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو جنت کی بشارت بھی دی تھی. اور بھی کافی فضائل ہیں. یہ عمر جب ان پر حملہ ہوا، شہید ہونے کے قریب تھے، بیمار تھے، سیدنا عبداللہ بن عمر نے اپنی گود میں ان کا سر رکھا. کہتے ہیں ذراسی علی الارض، میرے سر کو زمین پر رکھ دو. کیوں؟ لعل اللہ یرحمنی او کما قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ، شاید کہ اللہ مجھ پر رحم کر دے. ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ آج اللہ نے میرے اور میری والدہ پر رحم نہ کیا تو کھاتا خراب ہے. سیدنا عمر فرما رہے ہیں جن کو جنت کی بشارت مل گئی تھی. یہ ہمارے سلف تھے، کتنا تقوی اور آخرت کی فکر تھی. لیکن آج ہم، اللہ تعالیٰ بس ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے حالات درست فرما دے. اسی طرح بات چل رہی تھی کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. یہ آخری بات ہے، انشاءاللہ اسی پر اتفاق کریں گے کہ دنیا کی جو زندگی ہے نا یہ کھیل اور تماشا ہے. کھیل اور تماشا کیسے؟ آپ نے مثال دیکھی کہ بداری ہوتا ہے جو کھیل تماشا لگانے والا ہوتا ہے. جب وہ کھیل تماشا لگاتا ہے نا تو سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں اس کے. کھیل تماشا دیکھتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے، گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے. جب وہ ختم ہوتا ہے تو فوری لوگ گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. یہ دنیا آپ کے لیے کھیل تماشا ایسے ہے کہ آپ جس طرح وہاں لوگ تھوڑی دیر کے لیے آئے دیکھا، اسی طرح آپ دنیا میں آئے، دنیا کی رنگینی کو دیکھا، کچھ مزہ لیا جس طرح انہوں نے لطف اٹھایا دیکھ کر. تو آپ لطف کے تو اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں. کچھ چیزیں کھائیں گے، کچھ پئیں گے اور کچھ دیکھیں گے، دنیا کی رنگینوں اور مزوں کو لوٹیں گے. لیکن ہوگا کیا؟ پھر آخر ان کی طرح آپ بھی حقیقی گھر کی طرف لوٹ آئیں گے. وہ گھر کے وکیلے تحشرون، میدان حشر میں جمع، اور قبر میں، اور پھر میدان حشر. یہ اللہ تعالیٰ نے تمثیل بیان کی ہے دنیا کو کھیل اور دھوکا کا، کھیل اور کود کے ساتھ مثال دی. آگے فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، رہا آخرت کا گھر، وہ کیا ہے؟ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، متقینوں کے لیے بہتر ہے. آگے اللہ فرماتا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا مطلب؟ یعنی اگر تم عقل فہم فراست رکھتے ہو، ہم نے جو تم کو عقل دیا ہے تو کم از کم تم اپنے لیے ڈیسائیڈ کر لو، اپنے لیے اچھی چیز چنو. اور اچھی چیز کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ وہ آخرت ہے. ایک تو حقیقی زندگی ہے، دوسری متقین کے لیے خیر بھی ہے، کیونکہ یہ دنیا تو کھیل تماشا اور تھوڑا سا حساب و سامان ہے. یہ فکر آخرت کے حوالے سے چند باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی. جو اچھی بات تھی وہ میری طرف سے تھی، جو اچھی بات تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور جو غلط بات یا کوئی غلطی ہوگی وہ میری طرف سے اور یا شیطان کی طرف سے ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں فکر آخرت کی توفیق، فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے وسوسات سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور خصوصاً اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور توفیق سے ہماری حالت پر رحمت فرمائے، اور ہمارے جو بھائی ہیں یا جو ہماری اولادیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو والدین کا فرما بردار بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قاری صاحب دعا فرما دو. بیماران کو اللہ شفا دے، بیمار واسطے، بچے واسطے اللہ کا ایک بنا دے، دعا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم لک الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما شئت ما بعد، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، آمین. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، آمین. آمین. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم آمین. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما یا الہ العالمین یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما یا اللہ جس بیمار کے لیے کہا گیا ہے مولا کریم یا اللہ تو شفا دینے والا ہے یا اللہ سب کو صحت و سلامت پوری زندگی نصیب فرما مولا کریم ہمیں پریشانیوں سے محفوظ فرما یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک مولا کریم ہمیں دین کو ثابت قدمی عطا فرما یا اللہ اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم ہمارا اس مجلس میں بیٹھنا اور علماء کرام کا بیان کرنا یا اللہ اپنی بار کے ہمیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین ان کی علم میں عمروں میں برکتیں عطا فرما یا اللہ ان کو دنیا کے لیے نفع مند بنا یا اللہ دنیا کے لیے خیر کا باعث بنا مولا کریم یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں یا اللہ ہمیں سب کو مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ موت سے قبل موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے یہ بچے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کو اپنے دین کا داعی بنا یا اللہ ان کو ان کے ساتھ کرام کو یا الہ العالمین یا اللہ جو بھی لوگ معاونین ہیں یا اللہ سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان بچوں کو والدین کا فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین یا اللہ جن کو اولاد نہیں دی ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جن کو دی ہے یا اللہ ان کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا الہ العالمین یا اللہ یہ دوست ہمارے بھائی ہمیں واز کرنے کے لیے سفر کر کے آئے ہیں یا اللہ ان کا سفر کرنا قبول فرما یا اللہ ہم نکاروں سے انہوں نے محبت کی ہے یا اللہ ہمیں آخرت کی فکر دلانے کے لیے آئے ہیں یا اللہ ان کا آنا قبول فرما یا اللہ ان کی جو ہم نے بہترین باتیں سنی ہیں یا اللہ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا آمين. پاکستان کے بڑے بڑے صوبے ہیں بلوچستان کتنا لحاظ سے بڑا صوبہ ہے تو ان میں سے ایک چھوٹا سا صوبہ کیا ہے پنجاب اور پنجاب کے اندر کئی ضلع ہیں ان میں سے ایک چھوٹا سا ضلع ہمارا مظفر گڑھ اور مظفر گڑھ کے کئی ایک تحصیلیں ہیں ان میں سے ایک چھوٹی سی تحصیل کوٹ ردو ہے اب چوک منڈا بن گئی ابھی وہی ہے ابھی کوٹ ردو ہے اور کوٹ ردو کی تحصیل میں کئی ایک شہر ہے ان میں سے ایک ہمارا چوک منڈا ہے اور رامپور بھی ہے اور ان کے کئی علاقے ہیں کئی چک ہیں ان میں سے ایک ہمارا یہ چک ہے اور اس چک میں کئی گھر کئی مکانات ہیں تو اب ہمیں کوئی ایک کمرہ خوبصورت بنا کر دے دے اور وہاں ایک حور جیسی بیوی بھی دے دے اور کھانے ہر چیز ہمیں وہیں مل جائے تو ہم کہیں ہلیں گے اٹھنے کی بھی سوچیں گے نہیں تو اتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ دے گا جو دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی بہت حیرت کی بات ہے نا
یہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کو اس انداز میں سمجھایا کہ اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح طرح سے کافر بھی سمجھ لینا قرآن حدیث کو تو وہ بھی انکار نہیں کریں گے، لیکن یہ حالت یہ ہے کہ ہمارے مسلمان قرآن کو نہیں پڑھتے، کافروں نے کیا پڑھنا ہے۔ اچھا، بات چل رہی تھی فکر آخرت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ہم نے کھیتی بنایا اور تمہاری کھیتی کا جو غلہ نکالیں گے وہ الیہ تحشرون، قیامت والے دن میدان حشر میں یعنی ملک شام میں جو حشر لگے گا وہاں آپ کو آپ کا غلہ نکالا جائے گا اور وہیں حساب کتاب ہوگا، اور کامیابی کا وہاں معیار کیا ہوگا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جنت میں دخول اور جہنم سے بچنا، یہ کامیابی کا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز میں بھی دنیا کے سمجھایا ہے کہ آخرت یقینی ہے، قیامت قائم ہوگی۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں مختصر بات کروں گا۔ ایک مثال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم جب مر جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے؟ یار ذرا ذرا ہوگا، کتنے لوگ مر گئے، مٹی میں مل گئے، کیسے زندہ ہوں؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے دوں گا جو آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ جب بارش نہیں آتی کچھ عرصہ تو دیکھا ہوگا کہ ٹیلوں پر جن ویسے اپنی زبان ٹپے آتے ہیں، ان ٹیلوں پر سب کچھ سڑ جاتا ہے، کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب بارش آتی ہے تو وہی سڑی ہوئی چیز اگ جاتی ہے، سڑی ہوئی چیز اگ جاتی ہے نا۔ یہی مثال ہے، جب تم ذرا ذرا ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ اگا لے گا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ ذات جب تم نہیں تھے تو اس نے پیدا کر لیا، جب تمہارا نقشہ بھی نہیں تھا بغیر کسی نقشے کے تمہیں بنا لیا اور تمہیں موت بھی دے دی، تو کیا وہ دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا؟ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز میں قرآن کریم میں اشارہ کیا کہ شاید ان مثالوں سے بھی انسان کی سمجھ نہ آئے، ایک اور انداز سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمجھا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا۔ زمین سے جو نباتات کہتے ہیں نا، پھل پودے جانور انسان چرند پرند، ہر چیز کا آپ نے دیکھا ہوگا جوڑا۔ انسان ہے نا، ان میں سے مرد عورت، اور ہاں سوال ہو سکتا ہے خسرے، تو خسروں میں بھی کچھ مذکر ہوتے ہیں، کچھ مؤنث ہوتے ہیں، مذکروں کے مشابہ، کچھ مؤنثوں کے مشابہ، اور اسی طرح کوئی کہہ سکتا ہے اچھا نباتات میں، جی بالکل کھجور میں بھی کچھ مذکر ہوتے ہیں۔ آپ یہ نہیں ہے کہ جو چیز ہمیں نظر نہ آئے یا ہم نہ دیکھیں اس کا انکار کر دیں۔ ایک مثال ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک کھجور کی مثال دے دی، چلو کھجور کی مثال لے لو، اس کو تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ مذکر موجود ہے، ایک مؤنث موجود ہے، جوڑا جوڑا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا اسی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا، اس کے لیے لفظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان ہے، اور لیکن پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جوڑے سے کہیں یہ خدشہ نہ ہو کہ اللہ کا بھی جوڑا نہیں، سبحان اللہ، وہ پاک ہے اس جوڑے سے، اللہ کا جوڑا نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا خلق الازواج کلھا، ہر چیز کا جوڑا، کلھا میں ہر چیز، مشائخ بیٹھے ہیں جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اہل علم میں سے ہیں کہ کلھا میں اللہ تعالیٰ تاکید ہوتی ہے کہ کوئی چیز باقی نہ بچے بلکہ سب اس میں آ جائے، تو ہر چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا جو بنائی ہے اس کا جوڑا تو آخرت ہے، کیوں انکار کرتے ہو؟ جوڑے، میں ابھی آپ کو ایک ایت سے سمجھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس مغالطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے، قیامت کا وقوع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کچھ اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو نا قیامت تو نہیں واقع ہوگی، صرف دنیا، جو پہلے یہ سمجھے کہ جوڑے کے بغیر بیکار ہے، ایک چیز اکیلی چیز بیکار ہے، اکیلے مرد کو کہیں رکھ لیں عورت نہ ہو، آگے نسل بڑھے گی تو پھر تو بیکار ہوا نا۔ انسانیت کی پیدائش کا مقصد کیا تھا کہ یہ نسل بڑھے اور سب اللہ تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا بجائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ نکاح جو ہے سنت فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اور یہ بھی فرمایا تھا ان عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جنم دینے والی، یعنی انسانیت میں دو چیزوں کا خیال، ایک تو اولاد کا تسلسل، دوسرا مقصد عبادت، دو چیز، مین مقصد عبادت ہے، اولاد نہ بھی ہو تو تب بھی عبادت کرنی ہے نا، مین مقصد عبادت ہے، اور دوسری چیز تو چلائی اللہ تعالیٰ نے وہ کیا، اولاد۔ تو مطلب کہ جوڑے کے بغیر چیز بیکار ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے اگر آپ آخرت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آخرت ہے ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ سورہ یاسین افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو پھر کیا ہم نے تم کو فضول بنایا ہے؟ یار تم کھیتی جو بوتے ہو زمین میں، پہلے میں بتا چکا ہوں، کھیتی جو بوتے ہو اگر اس کو کاٹ کر وہیں رکھ دو، غلہ نہ نکالو تو پھر بیکار ہے نا۔
تو پھر ہم تمہیں موت دے کر یہی ختم کر دیں تو بیکار ہے تمہاری کھیتی اور غلہ حشر میں نہ نکالے، پھر تو بیکار ہے تمہارا مقصد تخلیق ختم، کیا فائدہ پیدا کرنے کا؟ بلکہ نہیں، پہلے ہی تو چلو. اور یہی اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں اب افاسبتم، کیا تمہارا یہی گمان ہے کہ انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے، فضول پیدا کیا ہے، انکم الینا لا ترجعون. کتنے بیوقوف انسان ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم لا تمہارا یہی یقین ہے انکم بے شک تم الینا لا ترجعون، ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے نہیں، تمہارا غلہ ہمارے پاس نہیں ہے نا، تم کو جو ہم نے کھیتی بنا کر دنیا میں بو دیا تمہیں نہیں نکالیں گے، تمہارا اناج تمہارے اندر سے وہ اناج اور بھوسا الگ نہیں کریں گے، بھوسا جہنم میں اور نیک اعمال تمہیں جنت میں لے جائیں گے. یہ تو پتہ چلے گا وہاں کہ بھوسے میں کہیں وہ گندگی گناہوں کی اتنی تو نہیں مل گئی کہ آپ نے سپرے ہی نہیں کی. توبہ، سپرے کیا ہے؟ توبہ. توبہ کرنی چاہیے، جتنے گناہ ہیں توبہ کریں اور فکر آخرت. اس حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے مسلمانوں کی حالت بھی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ بھی رابط ہوگا. مسلمانوں کی کیا حالت؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حساب، پہلے میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیجا، قیامت کیا ہے؟ کل. گویا کہ قیامت اتنی قریب ہے. کل کیوں فرمایا؟ یہ آگے میں ایک اور ایسے وضاحت کروں گا انشاءاللہ، آپ کو یاد دلاؤں گا، یہ بات کل والی بھی یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے اقترب للناس، حساب قریب آ چکا اور لوگ غفلت میں بھٹک رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا حساب و کتاب. ایک دکان پر ہم جاتے ہیں، مہینے کا جو کھاتا پڑا ہوتا ہے سار پکڑ کر بیٹھ جائیں، یہ کیا ہو؟ دکاندار ہمیں نہیں بتاتا لیکن ہمیں خود پڑی ہوتی ہے، کیوں نہیں دیں گے؟ تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ کیس کر دے گا یا کوئی نقصان پر ہے بٹھا لے تو والی ساری بےزتی ہوتی نہیں ہوگا دیں. لیکن انسان آخرت کو اتنا بھول گیا ہے، دنیا کے ساز و سامان کو دے کر، دنیا کی رنگینی کو دے کر، مال و دولت کو دے کر آخرت کو اتنا بھول گیا ہے کہ آخرت کی اسے فکر ہی نہیں رہی. یہی بات یہاں اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اقترب للناس حسابهم، حساب تو قریب آ گیا ہے لیکن تمہاری حالت کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی بات سننے کو تیار نہیں. اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ تو شاید کافر ہیں جو قرآن حدیث سے منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں کیونکہ آگے کافروں کا ذکر نہیں. بھائی للناس کا الناس الف لام استغراق کا ہے، تمام انسانیت اس میں داخل ہے. اہل علم بیٹھے جاتے ہیں استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اس استغراق غرق سے ہے. غرق ہم سمجھتے ہیں نا، وہ بندہ کوئی غرق ہو بنے پورا یعنی پوٹ کے مار کے. یہی فرما رہے ہیں کہ تمام انسانیت اس الف لام شروع میں کہا کہ سب اس میں داخل ہے، یعنی اس لفظ میں غرق ہے، کوئی بحث نہیں ہے. سب انسانوں کا حساب قریب آ چکا ہے. یہ کافروں کو خطاب نہیں بلکہ مومن بھی اس میں داخل ہے. کہ حساب قریب آ چکا اور ان کی حالت کیا ہے؟ اعراض کرتے نظر آ رہے ہیں. وہ کیسے؟ اعراض مختلف صورتیں ہیں، میں مکمل نہیں جاؤں گا، حالات حاضرہ کی طرف سے بات کروں گا. آج واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا کے دور ہے، فیس بک پر یا نیٹ پر کوئی تقریر آتی ہے، دیکھتے ہیں 2 منٹ کی 3 منٹ کی، بڑی مشکل سے سنتے ہیں. اگر کرکٹ کا میچ ہو 2 گھنٹے ہوں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ کوئی ان کی نہ آنکھیں تھکتی ہیں نہ دماغ تھکتا ہے، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے. کل پیپر بھی ہو، میں نے ایسے اشخاص دیکھے، صبح پیپر ہوتا تھا، پیپروں کے دن ہوتے تھے، رات کو میچ دیکھ رہے ہوتے. یہ حالت ہے، یعنی اتنے میچ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور جب فارغ وقت ہوتا ہے، کوئی تلاوت آ جائے، کوئی مولوی کی کسی کی تقریر آ جائے، کوئی اچھی بات آ جائے، اس کو آگے بٹن بنائیں گے، بٹن دبائیں گے یا اس کو آگے اگنور کر دیں گے، توجہ ہی نہیں دیں گے. یہ حالت ہے. قرآن حدیث جو اس نے بیان کیا سننا تھا، ہم خود تو نہیں پڑھ سکے، چلو کم از کم کسی کی بات اچھی سن لیں، قرآن حدیث کو سن نہیں، اگنور کر دیں. یہ حالت ہے، اعراض ہے، ایک اعراض کی صورت ہے. اور فلمیں ڈرامے جتنے دکھاؤ نہیں تھکیں گے. یہ اعراض کی ایک صورت ہے اور اس کی کئی ایک صورتیں اہل علم جانتے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اراد الآخرہ. اچھا، یہ عقل مند مسافر کون ہوتا ہے؟ جب سفر کرنے لگتا ہے نا تو پہلے وہ سفر سے زیادہ راہ کو جمع کر دیتا ہے کہ جو کھانا پینا خرچہ آدھی جاتے ہیں نا، پہلے خرچہ جمع کر دیتے ہیں. اور دوسری چیز جو سفر سے پہلے اپنی منزل کا تعین ہوتا ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے. انسان کی جو منزل ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ شیخ صاحب نے اشارہ کیا ہے، قریب قریب ہی بات ہے، جنت ہے.
انسان کی اصل منزل مقصود کیا ہے؟ جنت ہے. اور انسان کا سفر کیا ہے؟ یہ زندگی ہے. اور انسان کا ذات راہ کیا ہے؟ نیک اعمال ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں. یہ تینوں باتیں آئیں گی اسی آیت میں اگر غور کیا تو. ومن اراد الآخرہ، تو جو آخرت کا ارادہ رکھے، جو آخرت کو چاہتا ہو، جو آخرت کی طرف تھوڑی توجہ دینے والا ہو، وسعیہا سعیہا، اور آخرت کے لیے تھوڑی بہت کوشش بھی کر لے. سعیہ سعیہ، کچھ تو کم از کم کوشش کرے. آگے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ کوشش حالت ایمان میں کی جائے. اور یعنی قرآن حدیث کی دلیلوں سے 3 باتیں میں یاد کروں گا، مختصر وقت نہیں لوں گا. ایک اس میں فہم سلف بھی ضروری ہے، یعنی جو سلف صالحین نے قرآن حدیث کا مفہوم لیا ہے اس کے مطابق ہو. دوسری فہم سلف کے مطابق اس کا عقیدہ ہو. دوسری بات حالت ایمان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. حالت ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ بھی پڑھنے والا ہو، اور حالت ایمان اس طرح ہو کہ جو مومن ہوتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہو، اور عقیدہ بھی فہم سلف کے مطابق ہو، اور اس میں تیسری چیز اخلاص بھی ضروری ہے. یہ چیزیں اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، یہ وہی لوگ ہیں جن کی کوشش ضائع نہیں. اب زیادہ راہ کیا ہے؟ ہم نے مرنا تو ہے، اب زیادہ راہ کیا ہوگا؟ نیک اعمال ہوں گے. سال آخرت کے لیے کوشش کیا ہے؟ وہ نیک اعمال کرنے ہیں نا. تو اسی کی وضاحت تھوڑے سے اللہ تعالیٰ نے تو اس کی طرف ترغیب دی ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں اور میں سبقت لیجیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ مرنے کے بعد بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو کام آ سکتی ہیں، وہ زیادہ راہ آپ لے کر جا سکتے ہیں. ایک تو ساتھ لے کر جائیں گے، ایک مرنے کے بعد بھی آپ کو سٹور ہوتا رہے گا پیچھے. جیسے ہم چلے جائیں حج پر، تو ایک تو ہم لے کر جائیں، اور پیچھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر والے بھی بھیجتے رہیں. تو یہ ایک تو ہم لے کر جائیں گے نیک اعمال، ایک وہ ہے جو کہ ہمیں مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. وہ 3 چیزیں ہیں. ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مرنے کے بعد ملے گی، صدقہ جاریہ ہے. آپ نے مسجد بنوا دی، یا کوئی حافظ تھا اسے آپ نے پیسے دے کر پڑھوا دیا، یا اسی طرح آپ نے کوئی نلکا لگوا دیا، یا آپ نے کم از کم کوئی ایسا کام کر دیا جس سے لوگ بعد میں فائدہ اٹھاتے رہے، تو وہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، تو وہ صدقہ جاریہ ہے. تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا جب تک وہ چلتا رہے گا. دوسری چیز علم ینتفع بہ الناس، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور بعض جگہ علم ينتفع بہ بعض روایتوں میں جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اس سے عالم ہی لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے، آپ بھی پہنچا سکتے ہیں. وہ کیسے کہ آپ اپنے گھر میں نماز تو آتی ہے نا ہر کسی کو، وہ بچوں کو سکھائے. تو یہ نماز سکھانا بھی ایک علم ہے. جب یہ بچوں کو سکھائے گا، وہ بچے اپنی اولاد کو یا دوستوں کو جہاں تک سکھائیں گے، یہ اس کو ملتا رہے گا ثواب. اور آگے فرمایا وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. تو نیک اولاد یہ ایک لمبا ٹاپک ہے کہ نیک اولاد کیسے ہوگی اور بگڑتی کیسے اولاد. اس حوالے سے میں 2 باتیں کروں گا. ایک وجہ یہ ہے کہ اولاد کی مجالس پر دیکھا جائے کہ اولاد کا ہماری اولاد کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو قرآن حدیث کی طرف لایا جائے، اور ترغیب اور سارا کچھ یہ خود بھی سکھائی جائیں یہ چیزیں دین کے حوالہ سے. آگے چلتے ہیں بات کو مختصر کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے، میں نے پہلے کہا تھا کہ اگلی آیت سے وضاحت کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اینڈ پر کیا فرمایا جو میں نے پہلے پڑھی، وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اجر تمہیں قیامت والے دن ملے گا. آگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ایسا ویسے ہے نا، دھوکے کا سامان ہے. آگے اللہ تعالیٰ دھوکے سامان کہا ہے کہ زندگی جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے. متاع کسے کہتے ہیں؟ متاع کہتے ہیں وہ چھوٹا سا تھوڑا سا مختصر سامان جو جلد ہی ختم ہونے والا ہو. یہاں اللہ تعالیٰ نے یا متاع الغرور کیوں کہا؟ یہ زندگی جو ہے تھوڑا سا دھوکے کا سامان ہے. تھوڑا سا دھوکا کیسے اور تھوڑا سا کیسے؟ تھوڑا سا ہے اس سے سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل شخص ہے نا، ان کو جو زندگی ملی کتنی سی 63 سال. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو پاکیزہ تھی، اس کی مثال مناسب نہیں سمجھتا. کسی اور شخص کی لے لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال تھی، تو اس وقت اور لوگ بھی تھے، ابو جہل تھے، کافر دوسرے لوگ تھے نا. ان کی زندگی کتنی ہوگی؟ کسی کی 63 سال ہوگی، کسی کی 70 سال، اتنی ہوگی نا، یا کسی کی 100 سال ہوگی. بڑی بات. تو اب کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 54 نہیں سکتی ہے.